جواہر لال نہرو کے والد موتی لال نہرو کامیاب وکیل، بزنس مین اور سیاستدان تھے۔ وہ دہلی، الہ آباد اور کلکتہ میں پریکٹس کرتے تھے اور سن 1900 کے شروع میں لاکھوں روپے ماہانہ کماتے تھے۔ وہ 2 بار آل انڈیا کانگریس کے صدر بھی رہے۔ موتی لال نہرو صاحب خود سیاستدان تھے، مگر وہ اپنے بیٹے جواہر لال نہرو کو سیاست سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ وہ انہیں صرف وکیل دیکھنے کے خواہاں تھے، انہیں لاٹھی اور جیل سے بچانا رکھنا چاہتے تھے۔ جواہر لال کے والد نے بیٹے کو شاہی خاندان کی طرح پڑھایا، نوابوں جیسی پرورش کی، کیمبرج یونیورسٹی میں تعلیم دلوائی، اور جب وہ بیرسٹر بن کر ہندوستان واپس آئے تو انہیں الہ آباد میں اچھے کلائنٹس لے کر دیے۔ لیکن جواہر لال نہرو کمیونسٹ ذہنیت کے مالک تھے۔ وہ سیاست میں آ کر معاشرے میں مساوات پیدا کرنا چاہتے تھے۔ والد نے بہت سمجھایا، مگر جب دال نہ گلی، اس نے ایک دن جواہر لال نہرو کی الماری سے سارے قیمتی سوٹ، جوتے اور سگار نکالے اور دوستوں کے بچوں میں تقسیم کر دیے، اور ان کی جگہ کھدر کے 2 پاجامے اور 3 کرتے لٹکا دیے اور ہاتھ سے بنی ہوئی دیسی جوتی رکھوا دی۔ جواہر لال کے کمرے سے سارا فرنیچر بھی اٹھوا دیا گیا، فرش پر دری اور موٹی چادر بچھا دی اور خانسامہ کو حکم دیا، تم کل سے صاحبزادے کو جیل کا کھانا دینا شروع کر دو، اور بیٹے کا جیب خرچ بھی بند کر دیا گیا۔ جواہر لال نہرو نے جب اپنے کمرے کا یہ حال دیکھا تو رات کو مسکراتے ہوئے والد کے پاس آئے۔ بڑے نہرو صاحب اس وقت اسٹڈی میں ٹالسٹائی کا ناول وار اینڈ پیس پڑھ رہے تھے۔ بیٹے نے پوچھا، آپ مجھ سے خفا ہیں؟ موتی لال نے نظریں کتاب سے اٹھائیں اور نرم آواز میں جواب دیا، میں تم سے ناراض ہونے والا دنیا کا آخری شخص ہوں گا۔ چھوٹے نہرو نے پوچھا، پھر آپ نے اتنا بڑا آپریشن کیوں کر دیا؟ والد نے بیٹے سے کہا، صاحبزادے، تم نے جو راستہ چنا ہے اس میں جیل، بھوک اور خواری کے سوا کچھ نہیں۔ میں چاہتا ہوں تم آج ہی سے ان تمام چیزوں کی عادت ڈال لو جو راستے میں تمہیں پیش آنے والی ہیں۔ دوسرا یہ کہ غریب کے پاس اعتبار کے سوا کچھ نہیں ہوتا، لہٰذا یہ انتہائی سوچ سمجھ کر دوسروں پر اعتبار کرتے ہیں۔ تو پھر تمہیں خود بھی عام آدمی ہونا چاہیے۔ تم انگلینڈ کے سوٹ اور اٹلی کے جوتے پہن کر غریب کی بات کرو گے تو تم پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ میں نہیں چاہتا دنیا میرے بیٹے کو منافق کہے۔ چنانچہ تم آج سے وہ کپڑے پہنو گے جو غریب پہنتا ہے، اور تم اتنے پیسے ہی خرچ کرو گے جتنے غریب کی جیب میں ہوتے ہیں۔ جواہر لال نہرو نے والد کا ہاتھ چوما اور پھر مرنے تک کھدر کے کپڑے اور دیسی جوتے اور غریب جیسا سادہ کھانا کھایا۔ ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ ایسی لیڈرشپ کا فقدان ہے۔ پوری دنیا میں لیڈروں کا تعلق عموماً بڑے گھرانوں سے ہوتا ہے۔ یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہوتے ہیں، ان کو گلوبل ایکسپوژر بھی ہوتا ہے اور یہ اندر سے رجے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ جب سیاست میں آتے ہیں تو یہ سادگی اور غریب پروری کا تحفہ ساتھ لے کر آتے ہیں۔ یہ عام آدمی کی صرف باتیں نہیں کرتے، یہ عام آدمی نظر بھی آتے ہیں، مگر ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے۔ ہم ڈرٹی پالیٹکس کے ایک خوفناک جوہر میں غوطے کھا رہے ہیں۔ ملک کی تینوں بڑی سیاسی جماعتیں غریبوں کی باتیں ضرور کرتی ہیں، لیکن ان کے لیڈروں کا لائف سٹائل اور ان کی شخصیت ان باتوں سے میچ نہیں کرتی۔ ہزاروں کنال کے بنگلے اور فارم ہاؤسز میں رہنے والے، کئی لاکھ ماہانہ تنخواہ اور دنیا بھر کی مراحت لینے والے، بیرون ملک بڑے گھر اور بینک بیلنس رکھنے والے، جہاز اور ہیلی کاپٹروں کو گلی کے موٹر سائیکل کی طرح استعمال کرنے والے ہمارے وزیر اعظم ایک غریب ملک کے رہنما نہیں ہو سکتے۔ اگر رہنما لینا ہے تو غریب عوام سے لیں، جو عام شہریوں کی طرح 5-7 مرحلے کے گھر میں رہے۔ جرمن چانسلر اینجلا کی طرح 2-3 سوٹوں اور ایک ہی کوٹ جیسا 5 سالہ دور اقتدار پورا
کرے، لیکن دنیا بھر میں کروڑوں ہی لوگوں کو اپنے کردار سے اپنا گرویدہ بنا لے اور براک اوباما کی طرح صدارت سے فارغ ہو کر کرائے کا مکان ڈھونڈتا پھرے۔ پاکستان اور بالخصوص علمانہ ذہنیت والے سے یہ توقع حبس ہے۔ ہماری قسمت میں لیڈر نہیں دندے والے لوگ لکھے ہیں۔ پوسٹ اچھی لگے تو شیئر کرنا، پیج کو لائک کرنا، آئی ڈی کو فالو اور سی فرسٹ کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے۔ میں آپ کا ہوسٹ میران علی مزید آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیو لے کر حاضر ہوتا رہوں گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔